بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. سمجھدار گھروں کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کریں۔ سمجھدار لوگ اس بارے میں اپنے گمان کے مطابق اپنے سے زیادہ سمجھدار لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کے متعلق آئندہ کا کیا پروگرام بناؤں۔ یہ پوچھنا خیر کی علامت ہے۔ ایسے ہی پوچھنے والوں کے لیے اللہ مالک کی توفیق سے قرآن کریم سے اس سوال کا جواب لانے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہوئے آج کے موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ میری نیت میں بھی اخلاص ہو اور مجھے کہنے اور آپ کے سننے میں عرش والے رب کی توفیق اور رحمت ہم سب کے شامل حال۔ اللہ جانے قرآن کریم میں اس بارے میں کتنی خیر کی باتیں اور خزانے ہیں۔ میں ٹوٹا پھوٹا، کمزور اور انتہائی محدود علم اور سمجھ والا اپنے لیے اور آپ کے لیے ان کا نمونہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ کرے کہ میں اسے ٹھیک پیش کر سکوں، جن کی اتباع کا پوری امت کو حکم دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت شریفہ 95۔ اللہ کریم نے فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا، تم سے مراد صدیق، جج صاحب، چیمہ صاحب، آبان صاحب، فضل الہی، فاطمہ ساجدہ، امت کے پہلے شخص سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری شخص۔ کیا کرو؟ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو، جو یک طرفہ تھے، سب کو چھوڑ کر اللہ سے دوستی قائم کرنے والے تھے۔ اور اسی پر بس نہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کی ملت حنیف کا اتباع اللہ کریم نے ان کو اس کا حکم دیا، جن ایسا اللہ کی مخلوق میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ سورہ النحل آیت شریفہ 123۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ پھر ہم نے، کس نے؟ سب بولو، ساتھ ساتھ بولتے ہیں۔ پھر ہم نے، کس نے؟ جج صاحب جی، کس نے؟ پھر ہم نے وہی کی الیک، کس کی طرف؟ سید الخلق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کیا وہی کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہ کہ اتباع کیجئے، پیروی کیجئے ملت ابراہیم کی علیہ السلام،
جو یک طرفہ تھے. اس سے اوپر میں آپ کیا مانگتے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کا انتخاب کرتے ہوئے کیا سوچتے ہیں، کیا بولتے ہیں، اور اپنے رب سے جن کے ہاتھ میں ان کی اولاد، ان کا اور کائنات کی ہر چیز کا مستقبل ہے. ابراہیم مانگنے والا ہے. خان صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کون؟ ابراہیم سن چکے. اور کس سے مانگ رہا ہے؟ ان ایسا دینے، بلکہ دینے والا ان کے سوا کوئی ہے نہیں. اور کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے جو انہوں نے چنا. اس سے اوپر کسی کی چوائس ہو سکتی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے. میرا ایمان ہے ساری امت جمع ہو جائے، ان کی چوائس، اس کی سی کو، ان کے انتخاب، اس کے الف کو بھی نہیں پہنچ سکتے. جو مانتا ہے ماننے، نہیں مانتا لڑائی تو نہیں کرنی. اور انہوں نے اللہ اکبر، بڑے لوگوں کی باتیں بڑی. انہوں نے اپنی اولاد کے لیے جو مانگا، کس جگہ مانگا اور کس وقت مانگا؟ یا اللہ میرا اور سننے والوں حضرات و خواتین کا سینہ کھول دے. انہوں نے جو مانگا، مانگنے والا بولو کون؟ خلیل الرحمن. کس سے مانگا؟ اب دیکھیے جگہ کا انتخاب اور وقت کا انتخاب. وقت وہ تھا، اللہ اکبر، قربان ہو جائیں اس مانگنے والے پر. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر بیت اللہ اس کی بنیادوں کو اوپر لے جا رہے تھے، اور ان کے بیٹے اسماعیل، یہ وقت اور ان کی اس وقت میں جو کیفیت تھی، عرش والے رب کے ہاں اس کی کیا حیثیت. اللہ کا گھر بنانا، جو اللہ کا گھر بنائے ٹوٹا پھوٹا گناہگار سیاہکار، اللہ اس کے لیے جنت کا گھر بنا دے. اور یہاں کون سا گھر؟ کائنات کے سارے گھر وہ گھر نہیں جب تک اس میں عبادت کرنے والوں کا چہرہ اس گھر کی طرف نہ ہو. اور وہ گھر جس کا نام ہی بیت اللہ ہے، اور وہ گھر جس کے بنانے کا حکم خود رب العالمین نے اپنے خلیل اور اسماعیل کو دیا. باپ بحیثیت معمار، بحیثیت میسن، اور بیٹا بحیثیت مزدور، اللہ اکبر، کام کر رہے. ابراہیم کی وہ کیفیت اللہ کے ہاں کیا حیثیت رکھتی ہوگی؟ رب ذوالجلال گواہ ہے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ ان کو بیان کر سکے. کسی کے پاس ہو تو کرے. اور جگہ بیت اللہ. وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے کہ نہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 4 دعائیں کی. اللہ اکبر، ایک ایک دعا اس کے کرنے والے پر بار بار قربان. ہمارا وقت محدود ہے، صرف وہی دعا آپ سنیے جس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کیا انتخاب کیا. یا اللہ
مجھے اخلاص دے دے اور میری بات میرے اپنے دل میں اور سننے والے ہر بھائی بہن بیٹے بیٹی کے دل میں پیوست کر دے. اس رات میں کچھ لے کے جائیں، کھپ کھپیا ہی نہ ہو. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اس سے پہلے کو جوڑتے ہوئے اے ہمارے رب اور ہماری ذریت سے امت ہو. کیسی؟ مسلمۃ لک، آپ کے لیے تابعدار. عبد الوکیل صاحب، یہ انتخاب کن کا ہے؟ خلیل الرحمان کا. اب سماعت فرمائیے، اسی کی کچھ تفصیل، بہت تھوڑی. ذریہ کس کو کہتے ہیں؟ ابن عاشور رحمہ اللہ، مشہور مفسر، وہ لکھتے ہیں ذریت سے مراد، نوٹ کیجئے رانا صاحب، شاہد صاحب، ذریت سے مراد بیٹے بیٹیاں اور ان کی اولاد ہے. ابراہیم کی نگاہ انتخاب اور طلب انتخاب صرف بیٹوں کے لیے نہیں، صرف بیٹیوں کے لیے نہیں، بلکہ پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں. بعض گھروں میں اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، نواسے اور نواسیاں ننیال جانتے ہیں ان کو تحفے دینا، اور نواسے اور نواسیاں جانتے ہیں یا شکایتیں کرنا یا مانگنے نہیں تو رس جانا. نانا ابو نے ان کو ترجیح دی، ان کو بس اسی سیاپے میں وقت گزار دیا. سب ایسے ہی نواسوں نواسیوں کی جو سوچنے والی بات ہے، دینے والی بات ہے، دے ان کو تحفے، پسندیدہ ہے. لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ان کے لیے سیدھی لائن، صحیح انتخاب، اس کے لیے اللہ سے التجائیں کریں. کبھی میں آپ نے کی ہے؟ ہم تو اپنی اولاد کے لیے یہاں تک پتہ نہیں پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے. ہمارا انتخاب کہیں اور گم ہو رہا ہے، اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. ہاتھ کاٹ رہے ہیں. جہاں تک تباہی اور بربادی میں ہم نے گاڑی پہنچا دی ہے، ہاتھ کاٹنے سے واپس آئے گی. ران صاحب جس سے آنے بندے ہو، جو کاٹا ہے، جو کاٹ رہے ہیں، ہم نے بیجا ہے. جبریل نے آ کے نہیں بیجا، میں اور آپ نے بیجا. جس کو غصہ کرنا ہے کرتا جائے. کس کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اور دونوں کی اولاد کے لیے، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں. مانگ کیا رہے ہیں؟ امۃ مسلمۃ لک، ایسی امت کہ آپ کے لیے تابعدار ہوں. مشہور مفسر، اللہ ان کی قبر نور سے بھرے، شیخ سعدی رحمہ اللہ، بڑی عمدہ تفسیر ہے. لکھتے ہیں مسلمہ کا معنی یہ ہے دل سے اور جوارح سے. جوارح مراد سر کی چوٹی سے قدموں تک کیا ہو جائیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے تابعدار ہو جائیں، اللہ کے فرمانبردار ہو جائیں. حضرات و خواتین، اللہ کے لیے میں آپ کچھ لے کے جائیں، اپنی ذہنی سوچ کو بدلیں. اولاد کے لیے میں جو چیخ رہا ہوں یہ نہیں کہ میں سیدھا ہوں، اللہ جانے میں آپ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوں، کیا پتا، کچھ پتا نہیں. وہاں جا کے
نتیجہ آؤٹ ہوگا. اللہ میرا اور آپ کا سب کا خیر کا کرے. ہمارا حال اچھا نہیں ہے، سب اچھا، اس میں بربادی ہے. ہوش کرے فضل الہی، اور آپ میں سے ہر ایک جس نے غصہ کرنا ہے کرتا جائے. یہ ہے انتخاب کہ ان کا دل اور جسم کا ہر حصہ عرش والے رب کا تابعدار ہو. کیا میری آپ کی توجہ ایسے ہے؟ سر کی چوٹی سے قدموں تک. اب میں اسی بارے میں اپنی اولادوں کی نافرمانیوں اور میری ان کی تائید یا شیطانی خاموشی کو شمار کرنا چاہوں. فجر کی آذان ہو جائے، ہمارے گھروں کی نافرمانیاں کا ذکر ختم ہو جائے گا. کیا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو مانگا، جو طلب کیا، بس طلب کیا یا اللہ رحم کر، اور ساری کرتوتیں اللہ کے عذاب والی. ایسے کیا نہیں. کیا کیا؟ اس کے یہ تدبیریں اختیار کی. کیا کیا تدبیریں اختیار کی؟ باقی 4 منٹ ہیں، ان 4 منٹوں میں صرف ایک تدبیر سن لیتے ہیں. اسی پارہ میں، اسی صفحہ میں رب کریم نے ان کی اختیار کردہ تدبیروں میں سے ایک تدبیر کا ذکر بڑے پیار سے فرمایا. آیت شریفہ 131 اور 132، پہلا پارہ. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ان کے رب نے ان سے کہا تابعدار ہو جاؤ، سر کی چوٹی سے قدموں تک اور دل کی گہرائی سے میری غلامی میں آ جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میں رب العالمین کے لیے سرنڈر ہوتا ہوں. یا اللہ قربان ہو جائیں اتنی پیاری بات والے ابراہیم پر. اور بس اب سنیے جو آج کا ہمارا سبق ہے، اس کو حاصل کرنے کی پہلی تدبیر. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اسی بات کا بار بار حکم دیا. کس وقت؟ جب ان کی موت کا وقت آیا. موت کے وقت جو بات کہی جائے وہ کہنے والے کے نزدیک اہمیت والی ہوتی ہے یا معمولی ہوتی ہے؟ کاروباری لوگ مرنے کا وقت آتا ہے تو وصیت کرتے ہیں، اس سے لینا، اس سے لینا، اس سے لینا. لڑائی ہر آدمی زندگی میں جو اس کی سوچ کی انتہا ہے چاہتا ہے جا رہا ہوں اپنے پیاروں کو وہ بات سمجھا جاؤں. سیدنا ابراہیم ان کے نزدیک اس وقت کہنے کی بات کیا تھی؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کی. کس بات کی؟ کہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا اللہ کے لیے سرنڈر ہو جاؤ، اللہ کی غلامی میں مکمل آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کی بار بار تاکید کی اپنی موت کے وقت. کس کو؟ اپنے بیٹوں، اور ایک تفسیر کے مطابق وَيَعْقُوبَ، اور اپنے پوتے یعقوب کو. ہم تو بیٹوں سے ہاتھ اٹھا چکے ہیں، پوتوں کو ہم نے خاک سمجھانا ہے.
کیوں چوجتا صاحب بیٹوں کی نہیں ساڈے واس نہیں، فیکٹری نہ جائے بیٹا صبح، پھر دیکھتے ہیں شیخ صاحب کس طرح شیر کی طرح دوڑتے ہیں، اور جب دین کی بات ہو بلی بن جاتے ہیں شیخ صاحب۔ مکر و فریب کی کہانی ہے، گھر گھر میں وہ ڈرامہ ہو رہا ہے، اور سمجھتے ہیں ہم نے نئی بات ایجاد کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب پر کوئی کہانی نہیں، سب جھوٹی مکاریاں ہیں۔ بچے جانتے ہیں تو عرش والے رب تیری مکاری کو نہیں جانتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے موت کے وقت بار بار وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب اپنے پوتے کو، اور بیٹے کون ہیں؟ اسحاق و یعقوب، اللہ کے نبی، کوئی معمولی نہیں، لیکن وہ غم ہے، فکر ہے کہ جو میں نے منتخب کی راہ اپنی اولاد کے لیے، کہیں وہ راہ بچے گم نہ بچے نہیں، انبیاء ہیں، تو میرے آپ کی اولاد کی کیا حیثیت؟ شیطان نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ ہماری اولاد نہیں جی ٹھیک ٹھاک، ان کی تربیت پر خوف ہے تیر تجھ پر اور تیری تربیت پر۔ جو سمجھتا ہے میری تربیت بڑی شاندار ہے وہ احمق ہے۔ ابراہیم ایسی تربیت کس کی ہوگی؟ کیا وصیت کی؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا نہیں بالکل، مگر کس حالت میں؟ بولو کہ تم سرتاپا اور دل کی گہرائی سے عرش والے رب کی تابعداری میں ہو۔ اب جب موت کے وقت ان کی کیفیت یہ تھی سمجھانے کی، تو باقی زندگی بابو جی، باقی زندگی اس کام کو چھوڑ دیا ہوگا۔ یہ تھی انتخاب، دوبارہ خلاصہ ان کا انتخاب کہ میری اولاد دل سے اور سرتاپا اللہ کی غلامی میں آ جائے، اور اس کے لیے پہلی تدبیر جو سن چکے اسی میں ہے کہ اللہ سے فریاد کی۔ دوسری تدبیر اس کے لیے اولاد کو موت تک سمجھاتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی انتخاب پہ لے آئے، اور اس بارے میں کہنے والے کی اور سننے والوں کی جو کوتاہی ہے اللہ معاف کر دے۔ معلوم نہیں موت کا وقت کب آ جائے، اس سے پہلے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ لے آئے، اور جو سیدھی راہ کے لیے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے کہ جو غلطی ہوئی معاف ہو جائے، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ارادہ ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو اسی وقت یا تراویح کے بعد اسی موضوع کا بقیہ حصہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے۔ کیوں نہ سر؟ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ تراویح کے دوران یا بعد 20 منٹ کے لیے اسی موضوع کا باقی حصہ عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف کرے، اور جو ٹھیک بات عرض کرنے کی حقیر سی، ٹوٹی سی، معمولی سی کوشش کی گئی، اللہ اس کو کہنے اور سننے والوں کے لیے خیر کا سبب بنائے۔ یہ گفتگو میرے اور آپ کے خلاف حجت نہ ہو، میرے اور آپ کے لیے حجت ہو۔ اللہ ہمارے ملک پاک کی خیر فرمائے۔ یا اللہ کدھر جائیں گے؟ ہمارے پاس تو نہ قدم رکھنے کی جگہ ہے، نہ سر چھپانے کی، اور اللہ جو کہہ رہے ہیں وہی ہے، اللہ جو کہہ رہے ہیں وہ وہی ہیں، کدھر جائیں گے؟ یا اللہ تو ہماری پردہ پوشی فرما۔ ہم ظالم ہیں، ہم سیاکار ہیں، ہم پاپی ہیں، ہم مجرم ہیں۔ جو ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اور پوری سزا نہیں تھوڑی سی ہے۔ اب اللہ کریم جب آپ نے بڑی سزا کو نہیں دیا، چھوٹی سزا بھی اپنے فضل و کرم سے دور کر کے بغیر سزا کے ہماری اصلاح فرما دیجئے،
ہمارے ملک پاک کے چپا چپا کی، رائی رائی کی، ذرہ ذرہ کی حفاظت فرمائیے یا اللہ۔ غلامی جو ہم جس میں گزر رہے ہیں، سوچیں تو مارنے کے لیے بہت کافی ہے، لیکن غیرت وہ بھی نظر نہیں آتی۔ صرف غلامی ہی نہیں، بے غیرتی کی بھی ہماری انتہا ہو چکی، ٹس سے مس نہیں، ایسے جا رہے ہیں جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ یا اللہ بہت بربادی آ چکی ہے، یا اللہ اس بربادی کو دور فرما دے۔ ہم سب کو، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، اوپر والوں کو، نیچے والوں کو، وردی والوں کو، سادہ لوگوں کو، سب کو ہدایت دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔